ہم مومن ہیں، انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ ضرور آزمایا جائے گا۔ اور اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ ہم نے ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا اور انہیں بھی آزمائیں گے۔ اور ہماری آزمائش کا مقصد کیا ہے؟ ہماری اس امتحان کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ ہم جان لیں کہ کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا، کون خود فریبی کی زندگی گزار رہا ہے۔ تو ہوگا جو پہلے والوں کے ساتھ ہوا وہ ہمارے ساتھ بھی ہوگا۔ مصائب و آلام گھیریں گے ہمیں، وزلزلوا، ہمارے قدم اکھاڑے جائیں گے، جھنجھوڑا جائے گا ہمیں۔ اور مدد کے منتظر ہم کب ہوں؟ پہلے پوری اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے حضور روتے اور گڑ گڑاتے آئیں اور دل سے ایک چیخ نکلی متی نصر اللہ، اے پروردگار ہر سہارے نے ہمیں ٹھکرا دیا ہے، اب تیرے در کے سوا کوئی سہارا نہیں ہے۔ اس شان سے آئیں تو صحیح اس در پہ، روئیں اور گڑ گڑائیں تو صحیح اس در پہ۔ یہاں صرف زبانی ہے کہ بڑے مصائب ہیں، بڑے آلام ہیں، بڑے دکھ ہیں، بڑی مصیبتیں ہیں۔ ہمارا دسترخوان تو نہیں بتاتا کہ بڑی مصیبتیں ہیں۔ ران یوں ہی توڑی جا رہی ہے اور اس سے پہلے اور اس سے بعد میں جملے ہوتے ہیں بڑی مصیبتوں میں اس وقت مسلمان۔ کہاں ظاہر ہو رہا ہے کہ مصیبتوں میں ہے؟ ہمارے زرق برق کپڑے تو نہیں بتاتے کہ ہم مصیبت میں ہیں۔ صبح سے لے کر شام تک کا جو ہمارا رویہ ہے اس سے تو کہیں نہیں جھلکتا کہ ہم مصیبت میں ہیں، اور ہم پر اللہ رب العزت کی طرف سے مصائب و آلام نے ہمیں گھیر رکھا، کہیں نہیں ظاہر ہوتا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اجتماعیت کے ساتھ امت سجدہ ریز ہوتی اور سجدہ ریز ہو کے پکارتی متی نصر اللہ، اے میرے پروردگار اب تو اپنی مدد بھیج دے، اب تو تیرے حبیب کی عزت کا بھی سودا ہو گیا، اب تو تیرے کلام کی حرمت کو بھی پامال کرنے کی کوشش کر دی گئی ہے۔ متی نصر اللہ، میرے پروردگار اب تو اپنی روٹھی ہوئی مدد بھیج دے۔ یقین جانے جس دن ہم نے اجتماعیت کے ساتھ اللہ کے در پہ یہ آواز دے دی، غیب سے ہمارے کانوں میں یہ بشارت ٹکرائے گی الا ان نصر اللہ قریب، میرے بندو مایوس مت ہو، میری مدد بہت قریب ہے، میری مدد بہت قریب ہے۔ شرط یہ ہے کہ پہلے ہم اللہ کے در پہ پہنچیں، تو یہ تو ہوگا ہمارے ساتھ۔ اب دوسری آیت میں نے پڑھی تھی جو آج کے جلسے کی مناسبت سے ہے، لیکن اس کو یہاں سے جوڑوں گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے لوگو نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے۔ تو کس زندگی میں نمونہ ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیں آپ، ہم نے نمونہ کہاں بنایا؟ صرف عبادات میں، صرف عبادات میں، اور وہ بھی عبادات کی روح میں نہیں، جسم میں۔ پیغمبر کو جو ہم نے نمونہ بنایا ہے، ایک تو صرف عبادات میں بنایا اور اس پر سے عبادات کی روح میں نہیں، جو عبادات کا جسم ہے، ہاتھ کیسے باندھنا ہے اس کے لیے ہم نے نمونہ بنایا، ہاتھ کہاں باندھنا ہے اس کے لیے ہم نے نمونہ بنایا، اور اس پر جنگیں ہو رہی ہیں، کہاں تک ہاتھ اٹھانا ہے اس کے لیے نمونہ ہے، رکوع کیسے کرنی ہے کہ پانی سے بھرا ہوا گلاس رکھ دیا جائے تو نہ چھلکے، اس کے لیے نمونہ بنایا جا رہا ہے۔ لیکن نماز میں کھڑے ہوتے وقت دل کی کیفیت کیا ہو، اس کے لیے کسی نے رسول کو نمونہ نہیں بنایا، کسی کا خیال نہیں گیا کہ پیغمبر جب نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو کیفیت کیا ہوتی تھی۔ تیرے دربار میں حاضر ہے، تیرے در کے فقیر، اے امیروں کے امیر، ہم پہ ہو لطف کریمانہ تیرا، الطاف شاہانہ تیرا۔ اس میں کون نمونہ بنائے گا؟ جو قرآن نے کہا تھا اقم الصلاۃ لذکری، نماز میری یاد کے لیے قائم کرو۔ ہم پوری نماز پڑھ گئے، اللہ یاد نہیں آیا، اور سارا زور اسی پہ رہا ہے، کیسے باندھنا ہے، انگلی کا حلقہ کدھر بنانا ہے۔ یہ سارے حلقے کے چکر میں جو اصل چیز تھی وہی ہلکی پڑ گئی، وہی ہلکی پڑ گئی۔ جو اصل روح تھی، جو اصل روح تھی نماز کی، وہ کیا ہے؟ خواجہ صاحب کی طرف ایک شعر منسوب ہے، میری تحقیق نہیں کہ واقعی انہی کا ہے یا نہیں، لیکن منسوب ان کی طرف کیا جاتا ہے کہ ہر کس کے در نماز نبینت جمال یار، فتویٰ حمید ہم کے نماز قضا کنت۔ جو شخص اپنی نماز میں اپنے محبوب کے جلووں کا مشاہدہ نہ کرے،
میں حکم لگاؤں گا کہ اس نے نماز ہی نہیں پڑھی۔ اللہ کو تمہاری اٹھک بیٹھک کی حاجت نہیں ہے۔ اللہ تو دیکھنا کیا چاہتا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، وہ قلب سلیم کے ساتھ میری بارگاہ میں آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ خاشع دل لے کر میری بارگاہ میں آیا ہے کہ نہیں آیا، وہ خشوع و خضوع کا مجسمہ بن کر میری بارگاہ میں آیا ہے کہ نہیں آیا۔ سر غرور اٹھا کر ہم نیت باندھ رہے ہیں، ایسی نماز سے اللہ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اقبال نے کہا نا کہ شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب، میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ ہم نے نمونہ بھی بنایا ہے تو صرف عبادات میں، اور عبادات میں بھی جسم میں، روح میں نہیں، روح میں نہیں بنایا عبادت۔ ہم سر قبلے کی طرف ہو گیا اور بڑے فخر کے ساتھ پورے مخارج کے ساتھ نیت باندھی، متوجہن الی جہت الکعبۃ الشریفۃ اللہ، سر ہو گیا قبلے کی طرف۔ دل رب قبلہ کی طرف ہوا کہ نہیں ہوا، دل رب کعبہ کی طرف ہوا کہ نہیں ہوا، کہ وہی دکان میں بیٹھا ہوا ہے، وہی کھیت میں مشغول ہے، وہی کاروبار میں لگا ہے، رجسٹر میں گھوم رہا ہے۔ یہ ہے ہماری نماز۔ اقبال نے کہا نا کہ جو میں سر بسجدہ کبھی ہوا تو زمین سے آنے لگی صدا، تو حرم سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں، تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ فارسی کے شاعر نے کہا کہ بزمین تو سجدہ کردم سے زمین دا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، جب میں نے اس زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے چیخ نکل گئی۔ میں ترجمہ کر رہا ہوں کہ زمین نے چیخ ماری، اللہ کے بندے یہ مکاری کا سجدہ کہیں اور کیا ہوتا، میری پیشانی کی حرمت کو تو پامال نہ کیا ہوتا، مجھے تو ناپاک نہ کیا ہوتا، یہ کہیں اور کیا ہوتا، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ ریائی، میری فطرت میں جو طہارت ہے تو نے اسے بھی ناپاک کیا اپنی اس مکاری کے سجدے سے۔ پیغمبر فرماتے ہیں جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ مشرک ہو گیا۔ وَمَن تَصُومَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ مشرک ہو گیا۔ وَمَن تَصَدَّقَ يُرَائِي فَقَدْ أَشْرَكَ، اور جس نے دکھاوے کے صدقہ و خیرات کیے وہ مشرک ہو گیا۔ وہ نماز پڑھ کے خوش ہوتا رہے کہ ہم نے بڑا تیر مار لیا۔ اپنے ایمان کا جائزہ لے، مفتی صاحب کا فتویٰ بڑا یاد رہتا ہے اور صاحب شریعت کے فتوے بھول گئے ہم۔ جو حامل شریعت ہے، جو شریعت کو لے کر آنے والا ہے، آمنہ کا لال محمد ابن عربی، وہ فتویٰ دے رہا ہے جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی وہ مشرک ہو گیا، جس نے دکھاوے کے روزے رکھے وہ مشرک ہو گیا۔ زبان سے کہتے ہوئے ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور سجدے کی طوالت کسی اور کے لیے ہو رہی ہے، سجدے لمبے کسی اور کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ اجر کس سے لینے آئے ہو؟ نماز کا اجر کس سے چاہ رہے ہو؟ سیکریٹری صاحب سے؟ نماز کا اجر سیکریٹری صاحب سے لینے آئے۔ بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نہ امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ تو ہم سے پہلی غلطی کیا ہوئی کہ ہم نے نبی کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا تو صرف عبادات میں، وہ بھی کامل نہیں۔ عبادات میں روح میں نمونہ نہیں بنایا، جسم میں بنایا۔ اچھا، اب نبی کی زندگی کا جب ہم جائزہ لیتے ہیں، 63 سالہ حیات طیبہ ہے، اور غور کیجیے اس بات پہ کہ 63 سالہ حیات طیبہ کا تقریباً 2/3 وہ کیا ہے؟ اعلان نبوت کیا 40 سال میں، تو 2/3 تو گزر گیا۔ 40 سال آلموسٹ 2/3 ہے، 42 ایئرز ہوں گے۔ اگر 3 حصوں میں سے 2 حصے نکالے جائیں تو 42 سال ہوں گے، تو تقریباً 40 سال تو نکل گئے۔ اب 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا، اب عبادات شروع ہو رہی ہیں۔ اب نہ عبادت، اب نہ نماز فرض ہو رہا ہے کہ پہلے سے فرض ہو گیا، اب نہ روزے کے حکام، وہ بھی چلتے، وہ بھی ضروری نہیں کہ 40 سال میں اعلان نبوت کیا اور اعلان نبوت کے ساتھ ہی سب کچھ فرض ہو گیا۔ اس میں بھی تدریج ہوا ہے، مرحلہ بمرحلہ ہوا ہے۔
تو 2/3 تو سیدھے سے یوں نکل گیا، 1/3 بچا. ہم نے 1/3 کو نمونہ بنایا، بس 2/3 کو کون بنائے گا؟ یا کسی کے اندر اتنی جرت ہے کہ وہ یہ بول سکے کہ یہ 2/3 زندگی نمونہ نہیں ہے؟ ہے کسی کے قلم میں اتنی طاقت جو یہ لکھ دے؟ ہے کسی کی زبان میں اتنی جرت جو یہ لکھ دے کہ وہ زندگی نمونہ نہیں ہے؟ ارے ہم تو یہ بھی کہیں گے عقیدت کی زبان میں کہ اس سے پہلے کی بھی زندگی نمونہ ہے. کنت نبی وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے مرحلے طے کر رہے تھے. جب نبی تھے تو نمونہ کیسے نہ ہوں گے؟ اعلان بعد میں ہوا، ایک الگ چیز ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اعلان بعد میں ہوا. لیکن یہ جو 2/3 زندگی ہے یہ کس پر مشتمل ہے؟ چلیے ایک 1/3 کو آپ نکال لیجئے کہ عبادات ہی اس میں رہنے دیجئے آپ، حالانکہ اس میں بھی سب کچھ ہے، عبادات بھی ہیں اس میں، ریاست بھی ہے، سیاست بھی ہے، معیشت بھی ہے، معاشرت بھی ہے، وہ ساری چیزیں ہیں. لیکن چلیے تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ علی سبیل التنزل ہم آپ کے ہی لیے نیچے اتر رہے ہیں، چلیے 1/3 میں عبادت ہی، لیکن یہ 2/3 میں کیا ہے؟ اگر 2/3 میں دیکھا جائے تو ہم یوں آسانی کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ معاملات ہیں اور اخلاقیات ہیں. یہ پوری 40 سالہ زندگی کو اگر 2 لفظوں میں سمیٹا جائے تو معاملات اور اخلاقیات. صبح قیامت تک زمانہ لائے نظیر اس کی، فلاح انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو. کمال ہے جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو. یہ جو پوری 2/3 زندگی ہے پیدائش سے لے کر کے 40 سال، ابھی اس کو چھوڑ دیں آپ تھوڑی دیر کے لیے، اس کو لیجیے آپ، اور اس میں بھی یہ دیکھیں آپ تاریخ انسانیت کی اکیلی ہستی ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کی سیرت اور جن کی زندگی اتنی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. تاریخ کے اوراق میں درج ہے سب. حیرت ہوتی ہے، انسانی عقل گم ہے. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچئے کہ اعلان نبوت تو کیا آپ نے 40 سال میں، اس سے پہلے تو کوئی جانتا نہیں تھا کہ یہ نبی ہونے والے ہیں. ایک آدھ نے جانا بحیرہ راہب وغیرہ نے، تو وہ تو دور تھا، لیکن جو قریب میں تھے وہ تو نہیں جان رہے تھے. وہ تو صرف اتنا کوئی جان رہا تھا کہ یہ میرے بھائی کے بیٹے ہیں، کوئی جان رہا تھا کہ میرے وفات شدہ بیٹے کا بیٹا ہے، کوئی جان رہا تھا یہ عبداللہ کے بیٹے ہیں، کوئی جان رہا تھا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی ہیں وغیرہ وغیرہ، یہ تو جان رہے تھے نا. لیکن اس وقت کی زندگی کو کس نے محفوظ کر دیا؟ پیدا ہوئے، آمنہ نے کیا دیکھا، پیدائش کے بعد کیا منظر ہوا، پھر کعبے کی کیا صورتحال ہوئی، پھر عبد المطلب کے ساتھ کیا ہوا، پھر دائی حلیمہ کیسے آئیں. یہ کون جان رہا تھا کہ یہ بچہ جو آمنہ کی گود میں ہے یہ خاتم الانبیاء ہونے والا ہے؟ اور اس وقت کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ ریکارڈنگ کر لی گئی تھی ساری چیزیں کہ بعد میں پھر اس کو صفحات میں درج کر دیا گیا. یہ اس اہتمام کے ساتھ زندگی کیسے محفوظ ہو گئی؟ حلیمہ کی اونٹنی پہ چڑھے تو پھر کیا ہوا، پھر حلیمہ کے گھر میں گئے، دودھ پلانے کا مرحلہ آیا تو کیا ہوا، ایک پستان سے پیا ایک سے چھوڑ دیا. ہم کو بننا ہے نشان راہ منزل دوستو، ہم اگر بھٹکے تو کتنے کارواں کھو جائیں گے. یہ سارے مراحل کیوں ہو رہے ہیں؟ چند سال کے ہوئے تو پھر کیا ہوا، حلیمہ کی بکریاں چرانے گئے تو کیا ہو گیا، بھائیوں نے دیکھا کہ سینہ چاک ہو گیا، گھبرا کے گھر گئے، حلیمہ نے پھر ڈر کر واپس کر دیا. یہ ساری زندگیاں کیسے لکھی گئی؟ 40 سال کے بعد کی زندگی کا لمحہ لمحہ اگر تاریخ کے دامن میں محفوظ ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے اعلان کر دیا تھا یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. تو جو ایمان لے آئے تھے، ابو بکر ہوں، عمر ہوں، عثمان ہوں، علی ہوں، بلال ہوں، عبید ہوں، طلحہ ہوں، زبیر ہوں، عمار ہوں، یاسر ہوں، سمیہ ہوں، خدیجہ ہوں، یہ ایمان لے آئے تھے. اگر یہ محفوظ کر لیں 40 سال کے بعد کی زندگی کو تو عقل تسلیم کرتی ہے، لیکن 2 سال کی زندگی کو کس نے محفوظ کر دیا؟ 4 سال کی زندگی کو کس نے محفوظ کر دیا؟ 8 سال کی زندگی کو کس نے محفوظ کر دیا؟
اللہ رب، میں یہ کہنے پر مجبور ہوں اور ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ رب العزت نے اپنی نگرانی میں، اگر قرآن کے لفظوں میں کہوں تو بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگرانی میں ہم نے خود انتظام کیا ہے کہ میرے حبیب کی زندگی کا ایک ایک لمحہ پوری شرح و بسط کے ساتھ تاریخ کے دامن میں محفوظ کر دیا جائے، اس لیے کہ قیامت تک کے لیے آنے والے انسانوں کے لیے رول ماڈل اگر کوئی ہوگا تو وہ صرف اور صرف میرا حبیب ہوگا، اور وہ صرف رول ماڈل 40 سال کی عمر والوں کے لیے نہیں ہوگا، وہ رول ماڈل بچے کے لیے بھی ہوگا، وہ رول ماڈل جوان کے لیے بھی ہوگا، وہ رول ماڈل بوڑھے کے لیے بھی ہوگا، اور وہ رول ماڈل صرف عبادات میں نہیں ہوگا، وہ رول ماڈل معاملات میں بھی ہوگا، وہ رول ماڈل سیاسیات میں بھی ہوگا، وہ رول ماڈل مذہبیات میں بھی ہوگا، وہ رول ماڈل معاشیات میں بھی ہوگا۔ جس جہت سے دیکھا جائے وہ نقطۂ عروج پہ ہے محمد الرسول اللہ، جس جہت سے آپ دیکھیے، آپ کی ٹوپی گر جائے گی، رسول اللہ کی عظمتوں کی انتہا نہیں ہوگی۔ ٹوپی گر سکتی ہے، عظمتوں کی انتہا۔ اسی لیے تو حسان ابن ثابت نے کیا خوبصورت اشعار کہے ہیں، کیا وہ شعر کہا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ یا رسول اللہ، میری اس آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو دیکھا ہی نہیں، آپ سے زیادہ حسین میری اس آنکھ نے کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ تو کوئی یہ نہ کہے کہ حسان نے جتنا دیکھا اپنے حساب سے کہا، انہوں نے پوری دنیا تھوڑی ہی دیکھ لی ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ کیڑا کاٹنے لگے تو حسان ابن ثابت نے اس فکر کی جڑ کاٹ دی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، صرف میری آنکھ ہی کا معاملہ نہیں ہے، میری آنکھ دیکھتی تو کیسے دیکھتی، اس روئے زمین پر آپ سے زیادہ حسین و جمیل بچہ کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ وہ جو خسرو نے کہا نا کہ دیس بدیس میں ڈھونڈ پھری ہوں، تورا رنگ من بھائیوں نے جانو، وہ ساری کائنات میں آنکھیں دوڑا لی پھرا لی، مگر محمد عربی جیسا حسین و جمیل کوئی نظر ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ، اسی کو فاضل بریلوی نے دیکھیے کتنے خوبصورت انداز میں کہا، لم یاتی نظیرک فی نظر مثلے تو نے شد پیدا جانا، جگراج کو تاج ترے سرسو ہے تجھ کو شہید و سارا جانا۔ حسان ابن ثابت کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور پھر کہتے ہیں خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ۔ کیا شرک کے فتوے لگائیے گا؟ حسان ابن ثابت پر بھی شرک کے فتوے لگائیں گے؟ ہم لوگ تو بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں اللہ ایک ہے، اور اس کے بعد پاک اور بے عیب ہے۔ ہم لوگوں کو جو اردو کی پہلی کتاب پڑھائی گئی اس میں یہ ابتدا ہی یہاں سے ہوتی تھی، اللہ ایک ہے، پاک اور بے عیب ہے۔ اور حسان ابن ثابت کہہ رہے ہیں خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ ہر عیب سے منزہ پیدا کیے گئے، ہر عیب سے پاک و صاف پیدا کیے گئے۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آپ کی عظمت، آپ کی بزرگی، آپ کے فضل اور آپ کے کمالات کو دیکھ کر تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آپ نے خود جیسا چاہا آپ کو اللہ نے ویسا پیدا کیا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، جس جہت سے محمد عربی کو دیکھیں کمال ہے، جس ادا کو دیکھو محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ تو یہ تو اللہ رب العزت نے اتنے اہتمام کے ساتھ آپ کی سیرت محفوظ کروائی تھی، کس لیے؟ کہ ہم 40 سال کو چھوڑ دیں، باقی لے کے اڑ جائیں۔ اور اس میں بھی میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہم لے کے بھی اڑے نا تو صرف جسم لے کے اڑے، روح غائب ہو گئی، مغز نکال دیا، ہڈیوں میں الجھے رہے۔ تو ہڈیوں میں کون الجھتا ہے؟ اور ہم سب خود جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، خود جانتے ہیں اور خوب جانتے ہیں۔ مغز نکال کے چھوڑ دیا، ہڈیوں میں الجھے پڑے۔ اب ہم کون ہیں یہ ہم اب از خود فیصلہ کریں، ہم نہیں کہہ سکتے، سیدھی سی بات ہے۔ تو 2/3 زندگی معاملات اور اخلاقیات۔ اب اس کو اگر سمیٹا جائے اس 2/3 زندگی کو، تو مجھ سے بیشتر جو میرے فاضل دوست خطیب تھے مولانا ذکی صاحب نے ایک روایت آپ کو سنائی تھی۔ ایک ہی روایت ہے اور یہ رسول اللہ کی پوری 40 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچ کے رکھ دیتی ہے۔ ایک روایت، وہ حضرت خدیجہ کے الفاظ،
جب پہلی وحی نازل ہوئی کلام اللہ اترا تھا، اس کی حیبت، اس کا ظاہر کلام اللہ ہے نا، اس کی تو حیبت ہے، اس کا روب ہے. خود قرآن اعلان کرتا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پہ اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ کر بکھر جاتا ہے. اور یقین جانیے میں جس سال حج پہ گیا تو ایک پہاڑ پہ نظر پڑی تو ایسا لگا کہ یہ آیت کی نشانی سامنے آ گئی. کہ پہاڑ پہ تو نہیں اترا لیکن اترا تو اسی سرزمین پہ نا، اترا تو اسی خطے میں نا. گورنمنٹ آف سعودی نے اس پورے پہاڑ کو جالیوں سے کورڈ کر دیا ہے. اس پہاڑ پہ نظر پڑی تو لگا کہ بھربھرا گیا ہے وہ پورا. اگر یہ جالیاں نہ ہو تو ٹکڑوں میں تبدیل ہو کے وہ نیچے گرا دے. ایسا محسوس ہوا دیکھ کر کے کہ وہ ٹکڑوں میں تبدیل ہو چکا ہے، وہ بھربھرا چکا ہے. وہ آیت یاد آئی لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اچھا یہ اللہ رب العزت نے کوئی ایسے ہی مثال دے کے نہیں بات نکال دی ہے. کوئی یہ سمجھے کہ نہیں ایسے ہی اللہ رب العزت نے اپنے کلام کی حیبت بتانے کے لیے یہ مثال دی. نہیں، یہ ہو چکا ہے، یہ ہو چکا ہے. کیسے؟ جب حضرت موسیٰ نے کہا رب ارنی انظر الیک، پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اللہ نے کیا کہا انظر الی الجبل فإن استقر مکانہ فسوف ترانی. اب میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں اس پہاڑ پہ، اگر وہ اپنی جگہ ٹھہرا رہ گیا، اگر اس میں اتنی سکت رہی کہ میری تجلی کی تاب لا سکا، تب تم مجھے دیکھ پاؤ. اس کے بعد قرآن کہتا فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا. جو ہی اللہ نے اس پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، وہ بکھر گیا وہ پہاڑ، اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. وخر موسیٰ صعقا. اللہ رب العزت نے اپنی تجلی ڈالی ہے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. تجلی اس کی صفت ہے اور کلام بھی اس کی صفت ہے. اس کی تجلی بھی اس کی صفت ہے اور اس کا کلام بھی اس کی صفت ہے. تو یہ ہو چکا ہے تاریخ میں. ایسا نہیں کہ اللہ رب العزت نے یوں ہی اپنے کلام کی حیبت بتانے کے لیے ایک بات کہہ دی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایسا ہو جائے تو ایسا ہو جائے گا. نہیں، یہ ہو چکا ہے. لیکن یہ حضور کے سینہ اقدس کا کمال تھا کہ آپ نے اس کلام اللہ کی حیبت کو برداشت کر لیا. اور نہ صرف یہ کہ برداشت کیا بلکہ برداشت کر کے جب آنے والی نسلوں تک منتقل کیا تو اتنا آسان کر دیا 8 سال کا بچہ بھی یاد کر لے رہا ہے. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ. اے حبیب ہم نے اسے آسان کیا ہے آپ کی زبان کی وجہ سے. یہ آپ کی زبان پہ جاری ہوا اس لیے آسان کر دیا. یہ بلسانک کا صدقہ ہے. خیر دیکھیے بات کہاں سے نکلی تھی. ہاں تو وہ کلام اللہ اترا، پہلی وحی اتری اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ پہلی وحی اتری. اس کلام اللہ کی حیبت آپ پر طاری ہوئی، آپ کے جسم میں کپ کپی آ گئی، شدت کا بخار. اسی عالم میں آپ گھر گئے. سنا چکے ہیں مولانا ذکی صاحب، تھوڑی تھوڑی آواز آ رہی تھی اور آپ نے کہا لقد خشیت علی نفسی. پہلے کہا زملونی، مجھے کمبل اڑاؤ. لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا اندیشہ ہے کہیں مجھے کچھ ہو نہ جائے. اب جو حضرت خدیجہ کے الفاظ ہیں وہ آپ کی 40 سالہ زندگی کا نقشہ کھینچ دیتے ہیں. ایک لائن میں حضرت خدیجہ نے پوری زندگی دکھا دی. میرے رسول کی جو یہ 2/3 زندگی ہے نا معاملات اور اخلاقیات میں، اس کو سمجھنا ہو تو یہ حدیث پڑھو. حضرت خدیجہ کیا کہتی ہیں؟ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. میرے سرتاج ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، آپ ذرہ برابر اندیشہ نہ کریں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا. میں اللہ کی قسم اٹھاتی ہوں اس بات پر کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا. کیوں ضائع نہیں ہونے دے گا؟ اس یقین کے ساتھ حضرت خدیجہ کیوں کہہ رہی ہیں؟ اب ذرا سنیے حضرت خدیجہ کی باتیں. آپ رشتوں کو نبھاتے ہیں، آپ سچ بولتے ہیں، آپ کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، آپ مہمانوں کی خدمت کرتے ہیں.
آپ مصیبت میں گرفتار لوگوں کا سہارا بنتے ہیں، آپ امین ہیں۔ جس کے اندر یہ خصلتیں پائی جائیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ رب العزت ایسے انسان کو زمانے میں رسوا کر دے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ ایسے انسان کو زمانے میں ضائع کر دے۔ تو میں پورے یقین کے ساتھ کہہ رہی ہوں اور قسم کھا کے کہہ رہی ہوں، میرے سرتاج آپ فکر نہ کریں، میرے شوہر نامدار آپ غمزدہ نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں ہونے دے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ کی یہ خصلتیں ہیں۔ تو ایک ایک بتایا جائے کہ حضور نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ مکے میں حضرت خدیجہ کے یہ الفاظ سن لیجئے، پوری 40 سالہ زندگی کا نقشہ سامنے آ گیا۔ اب اس الفاظ کی تحقیق کرنی ہو تو حضور کی زندگی کے واقعات دیکھیے، وہ جو لتصل الرحم کیسے کیا ہے، اور تکسب المعدوم کیسے کیا ہے، تعین علی نوائب الحق کیسے کیا ہے، تحمل القل کیسے کیا ہے، یا آپ پوری زندگی تلاشیں جا کر کے۔ تو جب یہ آیت ہمارے پیش نظر آئی اور کانوں سے ٹکرائی کہ نبی کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے، تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم نبی کی مکمل زندگی کو اپنے پیش نظر رکھیں اور اسے اسوہ بنانے کی فکر کریں، ورنہ ایک ایک کھانا لے کے اڑیے گا نا تو حالت، اس وقت حالت کیا ہوئی جانتے ہیں؟ اللہ رب العزت نے آسمان سے دسترخوان اتارا اور اس دسترخوان پہ اللہ نے قسم قسم کی نعمتیں دے دی۔ ایک مثال سے میں سمجھا رہا ہوں، آسمان سے دسترخوان اترا، قسم قسم کی نعمتیں ہیں اس دسترخوان پہ۔ اب ہم جیسے پہنچے، علامہ، فہامہ، محدث، مفسر، قاضی، فلاں ڈھکاں، پہنچ گئے ہم جیسے اس دسترخوان پہ، اور پتہ بھی لگا لیا کہ نہیں یہ تو اللہ کی طرف سے اتارا گیا دسترخوان ہے، اور اس پر جو قسم قسم کی نعمتیں ہیں یہ من اللہ ہیں۔ لیکن ہم نے بجائے اس دسترخوان پر بیٹھنے کی، وہاں سے ایک پیالہ لے کر نکل لیے، پھر دوسرے صاحب آئے وہ ایک پیالہ لے کے نکل لیے، پھر تیسرے صاحب آئے وہ بھی ایک پیالہ لے کے نکل لیے، اور اس وقت ہر شخص کی حالت یہی ہے، ہر ٹھیکیدار کی حالت یہی ہے کہ ایک ایک پیالہ لے کے اڑ گیا ہے اور امت کو ادھر بلاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی نعمت چاہیے، آؤ میرے پاس، آؤ میرے پاس۔ آپ جس کے پاس جائیں گے اللہ کی نعمت کے مستحق تو ہوں گے، لیکن 95% نعمت سے محروم رہیں گے۔ آپ ان کے پیچھے نہ بھاگیے جو اس دسترخوان سے پیالہ اٹھا کر خود بھاگا ہوا ہے، آپ اس کے پیچھے جائیے جو اس دسترخوان پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ کہتا آؤ اس دسترخوان پہ، یہاں اللہ کی تمام نعمتیں موجود ہیں اور یہاں سے ہر نعمت سے اپنا حصہ لو، ہر نعمت سے اپنا حصہ لو۔ رسول کی زندگی بلا تمثیل، میں نے ایک مثال دے کے آپ کو سمجھا دیا، بلا تمثیل، یہ نہ ہو کہ زندگی کا ایک حصہ لے کے اڑ گئے اور زمانے والوں کو بتاتے پھریں کہ یہ دیکھو جی یہ ہے رسول کی زندگی اور یہ ہے ہمارے لیے نمونہ اور یہ ہے